اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورت نمبر 108 سورت الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص احسان فرمایا کہ آپ کو نرینہ اولاد دی بھی تو لے لی، ورنہ آپ تصور کیجئے کہ کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیشن پر۔ تو یہ امت پر بہت بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احسان تھا اور آپ کی امت پر بھی احسان تھا۔ تو انا اعطیناک الکوثر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا تو قریش کہتے تھے کہ پتر تو ہے کوئی نہیں، انہیں مرنا تو نال ہی نام ہی ختم ہو جانا۔ اب اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے ان کی اس بات کو، اے نبی اگرچہ ہم نے آپ کو بیٹا تو عطا نہیں کیا لیکن ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ یہ وہ چشمہ ہے جس میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پانی نہیں ہوگا، سب لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے پر ہوں گے اور وہ امت کو سیراب کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اذان کے بعد جو دعا تلقین فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اے اس قول کے رب، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر جو تو نے ان کو دیا ہے، جو تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، ان شانئک ھو الابتر۔ فکر نہ کر، یعنی بیٹا ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نام رہتا ہے، تیرا نام زندہ رہے گا۔ وہ جو سورت انشراح میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، تو جتنا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہا ہے اور کسی کا زندہ نہ رہا نہ رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان بے اولاد ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ